بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دل کی بیماریاں، یعنی جس طرح انسان کو جسمانی امراض لاحق ہوا کرتے ہیں، جس طرح کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی جاندار کو جسمانی بیماریاں لاحق ہوا کرتی ہیں کہ کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں تکلیف، کبھی پاؤں میں تکلیف، کبھی بخار ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو انسان کو بھی جسمانی امراض لاحق ہوا کرتے ہیں۔ لیکن انسان میں اور دیگر تمام مخلوقات میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دیگر مخلوقات ان کی صرف یہ زمینی زندگی ہے، یہ جسمانی زندگی ہے کہ جس کا تعلق اس زمین سے ہے کہ یہاں کی ضروریات، زمین سے جو کچھ اگے گا وہ کھانا ہے، پینا ہے، زمین پر ہی زندگی بسر کرنی ہے، چلنا پھرنا ہے۔ پھر یہ کہ خاک میں ہی مل جائیں گی یہ تمام تر مخلوقات۔ یہی کیفیت انسان کی بھی ہے، لیکن زمینی زندگی کے علاوہ مزید یہ کہ انسان کی ایک روحانی اور آسمانی زندگی بھی ہے کہ انسان کا تعلق زمین کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، کہ دیکھو ہم نے تمہیں اسی زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور پھر ایک روز ہم تمہیں دوبارہ اسی زمین میں ہی لوٹا دیں گے اور پھر ہم دوبارہ تمہیں اسی زمین سے ہی پھر اٹھائیں گے، پھر زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے روز۔ تو انسان بھی زمینی مخلوق ہے یقیناً، لیکن اللہ نے چونکہ اس کا پتلا، آدم علیہ السلام کا پتلا، اگرچہ اللہ نے خاک سے، زمین سے، مٹی سے تیار فرمایا، لیکن اس کے بعد خود اللہ نے اس میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے خود اس میں روح پھونکی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ میں نے اسے بنایا، یعنی اللہ نے خود تیار کیا آدم کے پتلے کو، زمین سے، مٹی سے بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے خود اس میں روح پھونکی۔ تو انسان بھی اگرچہ زمینی مخلوق ہے اور اس کی زمینی ضروریات ہیں کہ کھانا، پینا اور چلنا پھرنا، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی پیدا ہوا ہے اور پھر کبھی مر جائے گا، زمین میں مل جائے گا، لیکن چونکہ آسمانوں پر اللہ نے اس میں روح پھونکی آدم علیہ السلام میں، پہلے انسان میں، تو وہی اثر تمام بنی آدم میں موجود ہے کہ انسان کی جس طرح ایک زمینی زندگی ہے تو اسی طرح انسان کی ایک آسمانی اور روحانی زندگی بھی ہے۔ اسی لیے ہر انسان مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں خود بخود اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ جایا کرتی ہیں کہ یا اللہ، انسان اپنی زبان میں اللہ کے لیے جو بھی لفظ، جو کوئی بھی استعمال کرتا ہو، لیکن ہر انسان کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ اوپر آسمان والے کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ قائم و دائم ہے۔ تو انسان کو جس طرح جسمانی بیماریاں لاحق ہوا کرتی ہیں، تو مزید یہ کہ اندرونی بیماریاں،
روحانی امراض، باطنی امراض، کہ جنہیں دل کی بیماریاں بھی کہا جاتا ہے کہ دل کی ایک بیماری تو وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کا تعلق دل، یہ جو جسم ہے گوشت کا ٹکڑا، اس سے تعلق ہے کہ دل خدا نخواستہ بیمار پڑ گیا۔ لیکن ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ دل کی بیماریاں یعنی باطنی، روحانی، اخلاقی بیماریاں، کہ اخلاق بگڑا ہوا ہے انسان کا، یا عقیدہ و ایمان کی کوئی خرابی ہو، یا اخلاق و کردار کی خرابی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح جسمانی امراض کے علاج کے لیے انتظام موجود ہے اللہ کی طرف سے، کہ انسان ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا کھاتا ہے، انسان کو اللہ نے اتنی سمجھ بوجھ اور فہم و فراست عطا فرما رکھی ہے کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، یہ دوا ہے۔ تو اسی طرح جو اخلاقی بیماریاں ہیں، روحانی امراض ہیں، تو ان کے علاج کا بھی اللہ کی طرف سے انتظام فرما دیا گیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، انعام ہے انسان کے لیے، کہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے، تزکیہ کے لیے، کہ انسان کو پاک اور صاف کر دیا جائے ہر قسم کی اندرونی بیماری سے اور اندرونی خرابی سے، تو اس مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے مختلف اوقات میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور یہ کہ کتابیں نازل کی گئیں، وہ کتابیں کہ جن میں انسان کے لیے اخلاقی خرابیوں سے صفائی اور اندرونی بیماریوں سے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک مقام پر یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے دعا و مناجات کرتے ہوئے یوں اللہ کے سامنے فریاد کی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یا اللہ، قیامت کے دن کے جب سبھی کو زندہ کیا جائے گا تو مجھے اس دن رسوائی سے بچا لینا۔ وہ دن کہ جب نہ تو مال و دولت کسی کے کام آ سکے گا اور نہ ہی آل اولاد کسی کام آ سکے گی، کچھ بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا قیامت کے دن۔ ہاں، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو کوئی اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہو اگر قلب سلیم لیے ہوئے، نہ تو روپیہ پیسہ کسی کام آئے گا، نہ آل اولاد کسی کام آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی وہاں اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن، تو وہ چیز ہے قلب سلیم، کہ انسان کا دل سلیم ہو، سلامت ہو، کہ انسان کے دل میں کوئی خرابی نہ ہو، عقیدہ و ایمان بھی اس کا پاکیزہ ہو، اور یہ کہ اس کا اخلاق و کردار، اس کی سوچ یہ پاکیزہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا دل جو کہ سلیم ہو، قلب سلیم، جو کہ سلامت ہو، سلیم ہو، یعنی بیمار نہ ہو، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی زبان جو کہ ہمیشہ سچ بولنے والی ہو۔ تو یوں قلب سلیم کی اہمیت، ایسا دل جو کہ بیمار نہ ہو، یعنی اخلاقی بیماریوں سے، اخلاقی خرابیوں سے جو دل پاک اور صاف ہو، تو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ جلیل القدر ہستیاں بھی اللہ سے اپنے لیے قلب سلیم کا سوال اور دعا کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام۔ اسی طرح ایک بار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خوب یاد رکھو اس بات کو کہ جسم کا ایک حصہ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو گیا تو تمام جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس چیز کا نام ہے قلب، یعنی دل، کہ یہ اتنا بڑا انسان کا یہ سراپا، یہ جسم، یہ سر سے پاؤں تک، لیکن اتنے بڑے جسم میں یہ اتنا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے جسم کا کہ جس کا نام ہے دل، کہ تمام جسم کا دار و مدار اسی پر ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا یعنی دل درست ہوا تو تمام جسم کے لیے عافیت ہے، خیریت ہے، اور یہ کہ سلامتی ہے اور بہتری ہے دونوں جہانوں میں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ دل بگڑ گیا تو تمام جسم کے لیے پھر بربادی ہوگی اور یہ کہ خرابی ہوگی دونوں جہانوں میں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ دیکھو اس بات کو خوب یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اور یہ کہ اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکل کیسی ہے، کون سفید ہے، کون سیاہ ہے، کون خوبصورت ہے، کون معمولی شکل و صورت والا ہے۔ شکلوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس مال کم ہے، کون امیر کبیر ہے، کون فقیر اور مسکین ہے۔ ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو بس تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ دل کیسا ہے، نیت کیسی ہے، دل میں خیالات کیسے چھپا رکھے ہیں، اور پھر یہ کہ عمل کیسا ہے، تو عملوں کی، اعمال کی سفیدی یا سیاہی، کہ کس کے عمل سفید ہیں، کس کے کرتوت سیاہ ہیں۔ اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ عمل کیسا ہے، چہرے کی رنگت کیسی ہے، چہروں کی سفیدی یا سیاہی، اور یہ کہ روپیہ پیسہ کتنا ہے۔ اس چیز کی اللہ کے ہاں قطعاً ہرگز کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا انسان اپنے چہرے کو، اپنی شکل کو سنوارنے کے لیے جتنے جتن کیا کرتا ہے، کوشش کیا کرتا ہے، اور یہ کہ روپیہ پیسہ اور مال لٹاتا ہے شکل اچھی بنانے کے لیے، تو اس سے بہت زیادہ انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا دل درست ہو جائے، میرا عمل خوبصورت ہو جائے، میرے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، میرے طور طریقے درست ہو جائیں۔ تو اس بات کی زیادہ فکر کی جانی چاہیے ضرور بضرور۔ دل کی قرآن کریم میں جو کیفیات یا جو انواع و اقسام بیان کی گئی ہیں تو ان کا مختصر تذکرہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ ایک دل ہے کہ جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ القلب السلیم الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا گیا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس پہنچے قلب سلیم لیے ہوئے۔ اسی طرح جیسا کہ ہم نے اس سے قبل تذکرہ کیا کہ قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے قیامت کا دن رسوا نہ کر دینا، کہ جس دن کوئی چیز انسان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے، نہ تو مال و دولت اور نہ ہی آل و اولاد، ہاں صرف قلب سلیم ہی کام آنے والی چیز ہے۔ تو قلب سلیم کہ جس میں نہ تو شبہات ہوں اور نہ ہی شہوات ہوں، یعنی انسان کے دل میں جو بیماری ہوا کرتی ہے، باطنی بیماری، اندرونی روحانی بیماری، یا تو وہ شبہے کی بیماری ہوگی کہ جو اللہ کا دین ہے، جو شرعی احکام ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو ان تعلیمات کے بارے میں، دین کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، یقین نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے۔ اور یا پھر یہ کہ شہوت کی بیماری ہوگی کہ دینی معاملات، یعنی یقین تو ہے، کوئی شک نہیں ہے اسے دین اسلام کے بارے میں، لیکن دل میں شہوت، برے خیالات اور یہ کہ نفس پرستی کے معاملات۔ تو جو دل ان دونوں چیزوں سے پاک ہو، یعنی نہ تو شک و شبہ ہو اور نہ ہی کوئی شہوت ہو، برے خیالات ہوں، تو یہ بہترین دل ہے، یہی قلب سلیم ہے۔ اور اس کے بعد وہ دل جو کہ قلب میت ہے، مردہ دل، مرا ہوا، کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے اسے کبھی کوئی اچھی بات سوچنے کے بارے میں، تو اتنا مرا ہوا۔ اور یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور یہ کہ فکر آخرت کے معاملے سے وہ اس قدر غافل ہے کہ اس کا دل تو بس مر چکا ہے، اب خیر کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور فرمائے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مردہ دل۔ اور تیسرا دل ہے قلب مریض، کہ بیمار ہے، کبھی کچھ صحت مند ہو جاتا ہے، خیالات اس کے اچھے ہونے لگتے ہیں، کبھی دوبارہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، بیماری بڑھنے لگتی ہے۔ فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، تو شاید کبھی درست ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، یا یہ کہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی تو قلب میت میں تبدیل ہو جائے گا اس کا دل۔ الغرض انسان کو چاہیے کہ اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قلب سلیم، ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہو کہ ہمارا دل وہ قلب سلیم ہو، ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف ہو ہمارا دل۔ اور خاص طور پر جب قلب سلیم یعنی سلامت، تندرست دل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد بطور خاص یہ بات بھی لی جاتی ہے کہ ایسی بیماریاں کہ جن کا تعلق انسانوں میں آپس کے معاملات سے ہو، کہ ایک دوسرے کے خلاف حسد، یہ نفرت، یہ انتقام، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے دل میں اس قسم کے جذبات ہوں تو یہ اس کے دل کے لیے بہت ہی خطرناک معاملات ہیں۔ لہذا ہمیں اس بارے میں اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کے بارے میں ہمیشہ فکر و جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔